کسی سیانے نے کہا ہے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریباً 1 برس کا رہا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر عقدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجہ کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے، اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درماں اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرہ کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جوں ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یعنی کہ ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اوڑھا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی، الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پیروں میں روح بصیرت ہو کر ڈسچارج ہو جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خنک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی نگفتہ بات تھی۔ کئی روز سے چل رہے پھیپھڑوں کے عارضہ کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں جت گیا۔ مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹھی چاپی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئیں۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے وہمے ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، بھائی صاحب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے، وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ ناظرین، اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آپ ہی بھول جاتی ہے۔ آج ماں جی کو رحمان کی رحمت میں گئے 1 ماہ اور 8 روز ہو گئے ہیں۔ آج مجھے پھر بخار ہوا ہے۔ آغوش تھراپی کی اشد ضرورت ہے، پر میرا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مجھے آپ دوستوں سے رہنمائی درکار ہے۔ ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں جس میں اگر کسی بیٹے نے ماں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی تب بھی اس کی ممتا میں فرق نہ آ سکا۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو بری طرح پیٹ رہا تھا،
پڑوسیوں نے دیکھا تو پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور لڑکے کو پکڑ کر لے گئی۔ پولیس آفیسر کو لڑکے کی اس حرکت پر بہت غصہ تھا، اس لیے اس نے خود بیلٹ کی مدد سے لڑکے کو مارنا شروع کر دیا، اور جب مار مار کر تھک گیا تب اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو مارو۔ اس کی ماں تھانے میں پہنچ چکی تھی، خود زخموں سے چور تھی، مگر پھر بھی انسپکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب میرے بیٹے کو مت مارو، وہ نادان ہے، میں خود اسے سمجھا لوں گی۔ یہ ہے ماں کی شان، جو ہر حالت میں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے۔ ایک اور واقعے نے بھی مجھے رلا دیا۔ بیوی کے کہنے پر ایک شریف انسان نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں شفٹ کر دیا۔ بیٹا کبھی کبھی ماں سے ملنے اولڈ ہاؤس جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ماں سے ملنے گیا تو وارڈن نے اس سے کہا کہ تم نے کیوں اپنی جنت کو خود سے دور کر دیا ہے؟ پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کی یہ ضد تھی کہ میرے کمرے کا پنکھا ٹھیک کر دو۔ اب تو سردیاں ہیں، مگر جب 2 ماہ بعد میرا بیٹا آئے گا تب کافی گرمی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنے آئے اور اس کو گرمی محسوس ہو۔ ناظرین، اس تحریر کا مقصد ماں کی عظمت کو بیان کرنا تھا۔ شاید اس تحریر کو پڑھنے سے کسی کو سیدھی راہ مل جائے اور کسی کے غم دور ہو جائیں۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق